السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احساس کی دنیا میں ہوں، احساس کی دنیا میں ہوں، جی کیوں نہ بھرائے۔ احساس کی دنیا میں ہوں، جی کیوں نہ بھرائے، دیکھی نہیں جاتی تیرے بندوں کی تباہی۔ تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے، تقدیر محبت بھی کہاں جا کے لڑی ہے، میں بندہ پرعیب وہ محبوب الہی۔ یہ عشق کی منزل ہے، قدم ذرا سوچ کے رکھیے۔ یہ عشق کی منزل ہے، قدم ذرا سوچ کے رکھیے، کامل ہے یہاں ایک تباہی سی تباہی۔ یہ عشق کی منزل ہے، ذرا قدم سوچ کے رکھیے، کامل ہے یہاں ایک تباہی سی تباہی۔ خدا کے بندے، خدا کے عاشق تو ہزاروں ہیں جو پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے۔ خدا کے ہزاروں عاشق ہیں جو پھرتے ہیں جنگلوں میں مارے مارے، میں اس بندے کا بندہ بنوں گا، میں اس بندے کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اس بندے کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیں، جو مالدار ہیں انہیں خوب مال خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کنجوسی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بڑے دل والا انسان ہم کو بنائے۔ یاد رکھ لیے، اللہ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور تم سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ بڑا عجیب معاملہ ہے روزے کا۔ کیا سال کے 11 مہینے ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہم کو تقویٰ حاصل نہیں ہوا؟ کیا ہمیں پرہیزگاری نہیں آئی؟ پھر یہ روزے، بولے پیٹ بھرے سجدوں کا مزہ یا پیٹ بھرے بندوں میں وہ عبادت کا وہ ذوق ہوتا نہیں ہے۔ عبادت کا مزہ تو اس وقت ہے جب پیٹ خالی ہو۔ پیٹ خالی ہو، دل سے دنیا نکل جائے، تو رب قدیر کو ایک بندوں کا رخ یہ بھی دیکھنا تھا کہ جب میرے بندے پیٹ خالی ہوں گے، جب مجھے عبادت کریں گے، میری عبادت کریں گے،
تو ان کی عبادت صرف عبادت نہیں ہوگی، اللہ اور بندے کے درمیان سرگوشی ہوں گی۔ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ سے اور بندے کی سرگوشیاں ہوں گی۔ بھوکے رہنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، رمضان کے علاوہ بھی میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور لمبی عمر جینا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ بنے، پیٹ بھر کے مت کھایا کریے۔ بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا کھانا یہ صحت کے لیے ہے۔ بھوک ختم ہونے کے لیے کھانا کھانا یہ صحت اور انرجی کے لیے ہے۔ منہ کے مزے کے لیے پیٹ بھر کھانا کھانا یہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ ہمیشہ کھانا کم کھانے کی عادت ڈالی تو اس سے تقویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ بھوک کی بڑی فضیلت آئی ہے کیونکہ پریکٹیکل ہے۔ وہ پیٹ بھرا نمازی ہو تو اسے غریبوں کا احساس پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب بھوکا ہوگا، پیاس کی شدت ستائے گی، بے چین رہے گا، تو اسے معلوم پڑے گا کہ بندہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب تک خود پر نہ بیتے بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ جب خود پر بیتے گی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب آپ بھوکے رہو گے تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غریب کتنے بھوکے اور پریشان رہتے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے اناج بڑا کم ہوتا ہے، دیکھ کے حساب سے کھانا پڑتا ہے، یا کھانے کے لیے ایسی غذا نہیں ہوتی جس میں وٹامن اور پروٹین زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کے اندر احساس جاگے گا، مالک و مولا۔ دیکھیں میں ایک بات بتا رہا ہوں، روزہ آپ کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ بے حس ہیں، آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا تو آپ نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ رمضان میں صرف بھوکے رہے۔ آپ کے اندر اگر احساس جاگ گیا تو پھر سمجھ لینا آپ روزہ رکھے تھے۔ روزے کی نیت تو آپ پڑھ لیتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، مگر روزے کی نیت صرف الفاظ کا ادا کرنا نہیں ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے، مالک و مولا میں اب سحری کر رہا ہوں، میں اب سحری کر رہا ہوں، میرے دسترخوان تو سجا ہوا ہے، مالک و مولا میری تو ان لوگوں کے متعلق سوچ آ رہی ہے جن کے سحری میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ سحری کی نیت صرف الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، یہاں تک اچھا پیٹ بھر کے کھا لیے ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے، برا مت سمجھو، احساس جاگاؤ۔ احساس اگر جاگ گیا تو ہی آپ روزے دار ہیں، احساس اگر نہیں جگا تو آپ روزے دار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، صرف ایک بھوکے جانور ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ افطار کیا ہے؟ دسترخوان سجا کر جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو نا، اس وقت آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، مالک مولا کوئی ہے جن کو میں جو دہی وڑے نہیں خرید سکتے، کھجور نہیں خرید سکتے، تم کو دیا ہے مالک نے، گئے اور لے، مجھے دیا ہے۔ نہیں بندے، اللہ نے تجھے اس لیے دیا ہے تاکہ تو غریبوں کا احساس رکھ سکے۔ روزہ احساس کا نام ہے۔ احساس اگر پیدا ہو گیا تو صرف آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ احساس اگر آپ میں پیدا ہو گیا تو آپ کو صرف روزے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ احساس پیدا ہو گیا تو آپ کو رب کائنات ملاقات فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا کون ہوگا جس سے آپ ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ میری تو خوشا نصیبی ہے کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سوچ رہے ہیں، میرے تو اونچے نصیب ہیں، آپ نے مجھ پر کرم فرما دیا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کلیم بن گیا آپ کے کرم سے۔ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں ہوگا جسے آپ بات کرتے ہو۔ دیکھیے بات کرنے کی ہے، ہاں بات کرنے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، رب سے۔
وہ کون بات کرتے ہیں اب ذرا وہ بھی آپ توجہ سے سنیے. بات کرنا ہے رب سے. ہے بڑی بات ہے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے, رب سے بات کرنا ہے. اور یہ دیکھیے موسیٰ خدا کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مالک مولا کون ہوگا جو آپ سے بات کرے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, مجھے آپ نے اپنے فضل سے کلیم بنا دیا, میرا اور آپ کا معاملہ ہو گیا, آپ نے کرم فرما دیا. حضرت موسیٰ یہ ابھی خدا کی بارگاہ میں اس انداز کے الفاظ پیش کر رہے تھے. رب قدیر نے فرمایا موسیٰ یہ نہ سوچو کہ میں صرف تم سے بات کرتا ہوں, یہ نہ سوچو کہ میں صرف تم سے بات کرتا ہوں. کہا مالک مولا پھر آپ کس سے بات کرتے ہیں؟ حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرے حبیب کی امت ہوگی, ان کو میں رمضان کا مہینہ دوں گا, وہ رمضان کے روزے رکھیں گے. جب افطار کا وقت ہوگا, توجہ سے سنیں, جب افطار کا وقت ہوگا میں میرے حبیب کی امت کو کیا دوں گا؟ رمضان دوں گا. وہ روزے دار ہوں گے, افطار کا وقت ہوگا, ان کے ہونٹوں پہ پیاس کی وجہ سے سوکھی سفیدی آئی ہوگی. اس وقت وہ بندہ آنکھ نیچے کیے ہوئے دل ہی دل میں مجھ سے کچھ کہہ رہا ہوگا, تو موسیٰ سن لو, اس وقت میں اس کی باتوں کو سنوں گا اور اس کا جواب دوں گا, میں اسے بات کروں گا, میں اس سے بات کروں گا وہ بندے سے جس پر روزے کی کیفیت لگ گئی ہو. یاد رکھ لو روزے میں کیفیت حاصل کرو, اتنے کیفیت حاصل ہو کہ آپ یہ اندر سے محسوس کریں میرا خدا نہ عرش پہ ہے, میرا خدا نہ کعبے میں ہے, میرا خدا وفی انفسکم افلا تبصرون, میرا خدا اس وقت میرے ساتھ ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں. روزے دار یہ محسوس کرے, یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا, اگر یہ احساس روزے دار کو پیدا نہیں ہوا تو وہ روزہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف بھوکا ہے. وہ بھوکا ہے, بھوکا ہونا اور ہے, روزے دار ہونا اور ہے. احساس پیدا کریے, کیفیات پیدا کیجیے. اب دیکھیے انسان ہے ہی کیا, آپ بتائیے انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے بھائی؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اس کے اندر ہے کیا؟ دانشور نے کہا, بڑے بڑے صوفیاء نے کہا انسان ایک ایسی مخلوق ہے نہ اس کا گوشت کھانے کو آتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کہیں انسان کی گوشت کی دکان لگی ہوئی ہے؟ نہ اس کے ہڈیوں سے گہنے بنائے جا سکتے ہیں. کیا ہے انسان؟ اور نہ اس کے اسکن سے, اس کے جلد سے نہ کپڑے بنائے جا سکتے ہیں اور نہ چپل بنا سکتے ہیں, نہ ڈھول بنایا جا سکتا. بنسبت اس کے آپ جانور کو دیکھیے, جانور کا گوشت بند ہو گیا تو ہنگامہ کر کے کھلا دیتے. جانور کا گوشت کے بغیر ہمارا نوالا نہیں اڑتا. جانور دیکھو, انسان کا گوشت کھانے میں نہیں آتا. اس کے اسکن, کپڑے یا کچھ ڈھول بنانے کے کام اس کی اسکن بھی کام نہیں آتی, اور اس کی ہڈیوں سے گہنے بھی نہیں بنائے جا سکتے. ارے تو پھر ہے کیا بھائی اس میں؟ بولے کچھ نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اس کے دل کی وجہ سے ہے. اس کے احساس جو ہوتا ہے اس کے اندر, اس کی وجہ سے اس کی قیمت ہے. جانور کو دیکھ لو نہ, جانور کیسا ہے؟ اس کا گوشت کام میں آتا ہے, اس کی ہڈیاں کام میں آتے ہیں, اور اس کا چمڑا کام میں آتا ہے, اور وہ جب تک جیتا ہے فائدہ دیتا ہے, دودھ دیتا ہے, آپ کے کھیتوں میں کام کرتا ہے, آپ کا وزن لے کے چلتا ہے. انسان اور جانور میں فرق ہے کیا؟ آپ اگر سوچتے ہیں کہ آپ انسان ہیں تو آپ سوچتے رہیے, سوچنے سے کون روکا ہے آپ کو؟ مگر اللہ رسول کے نزدیک وہی انسان ہے جس کے اندر احساس ہے. اگر احساس ہے, دل ہے, دل کے اندر کیفیت بھری ہوئی ہے,
اس کے اندر روح ہے، روح کی کیفیات ہیں، تو پھر وہ احساس مند ہے. اب وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ کہتے ہیں اس کا مقام فرشتوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے. اگر یہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ جانور. اللہ کریم نے قرآن مجید میں جانور، بلکہ جانور سے بدتر ہے. جناب یہ روزے کے مہینے میں آپ کیفیات پیدا کیجیے، جتنی زیادہ آپ کیفیات پیدا کر سکتے ہیں کیفیات پیدا کیجیے. افطار کا دستر سجانے میں اپنے وقت کو برباد مت کیجیے، سحری کے لیے فکر مند ہو کے وقت برباد مت کیجیے. سحری اور افطار کے وقت آپ خدا کو ٹٹولیے کہ میرا خدا کہاں ہے، میرا خدا کہاں ہے. آپ ٹٹولیے تو رب قدیر آپ کو پتا دیتے ہیں میں یہاں وہاں نہیں ہوں، میں تیرے اندر ہوں، تو مجھے محسوس کر لے. بہت بلند مقام ہے روزے دار کا، بہت بلند مقام. مگر ہم روزے کی طرف توجہ نہیں دیتے. رمضان آ گیا تو تھوڑے دن مسجدوں کی رونق بن جاتے ہیں، کچھ دن چلے گئے تو پھر وہی مسجدوں کا ویرانی. عجیب میں آپ کو بات بتاؤں، آپ دیکھ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں بولا جا رہا ہے. مجھے بتائیے، آپ گلبرگے کی بڑے بڑے مساجد کو دیکھ چکے ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہمارے گلبرگہ میں الحمدللہ. قلعے کی جامع مسجد جو ہے ایشیا کی بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا ہے اس کا. آپ ذرا غور تو فرمائیے، جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا آواز دلوں تک پہنچ جاتی تھی. آواز کہاں تک پہنچتی تھی؟ دلوں تک پہنچتی تھی. آج مؤذن صاحب ٹھہر کے آپ کے کانوں میں بھونگا لگا کے بولے تو بھی آپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا کمر میں دم چلا گیا؟ کہ دل دماغ میں سے احساس ختم ہو گیا؟ یا یہ اس جانور کے اندر سے انسان مر گیا ہے؟ اندر والے کو جگاؤ، اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے. اندر والے کے اندر قوت پیدا کرو. یہ بڑی کام کی چیز ہے صاحب، یہ انسان بڑی کام کی چیز ہے. آپ اس کو صرف جسم اور جسامت مت سمجھیے، بڑے کام کی چیز ہے. مگر اس کو کچھ بھٹکا ہوا ہے، کچھ خراب ہوا ہے، اب اس کو سنوارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیے آپ کو اور ہم کو رمضان عطا فرما دیے. بنو جو خراب ہو چکے ہیں، جن کا نفس گندا ہو چکا ہے، رزیل کیا کہتے ہیں اندر رزیل ہو چکے ہیں، اندر سے گندگی آ چکی ہے پوری. تو روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو گھس گھس کے پاک کرتا ہے. آپ کے اندر انسان کو جو زنگ لگ چکا ہے اندر کے انسان کو، اس کو پاک کر دیتا ہے. اس بات کی طرف پوری توجہ دیجیے. کیوں؟ جو شخص اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا رمضان ملنے کے بعد، دل کو اپنے نورانی نہیں بنا سکا رمضان ملنے کے بعد، وہ ہمدرد انسان نہ بن سکا رمضان ملنے کے بعد، مؤنس و غمخوار وہ نہ بن سکا رمضان ملنے کے بعد، اس کے اندر احساس اور کیفیات پیدا نہ ہوئے رمضان ملنے کے بعد، تو یقین جانیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو گیا، ایسا شخص برباد ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی صحیح قدر کرنے والا بنا. رب قدیر رمضان کی برکتوں سے ہمارے اندر خوبیاں عطا فرما. رب قدیر رمضان کے برکتوں سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. ہمیں صرف بھوکے رہنے والا نہیں، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والا بنا. رب قدیر ہمیں صرف بھوکا رہنے والا نہیں، احساس مند انسان بنا. رب قدیر غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، پریشان حال لوگوں کا ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں دولت تو اتنی عطا فرما کہ ہم سب کے لیے خوب خیر خیرات کر سکیں، زکوٰۃ ادا کر سکیں، اڑوس پڑوس رشتہ داروں کا ہم خیال کر سکیں. مولا تیرے حبیب نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ سالن تھوڑا سا پتلا بناؤ، تھوڑا سا اس میں پانی ملا لو تاکہ اس میں تم کو پڑوس کو بھی دے سکے. مولا ہم اتنے ضمیر مر چکے ہوئے انسان ہو چکے ہیں، بہترین مرغا مسلم کھاتے ہیں، مگر ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پڑوسوں کا اور غریبوں کا خیال کر سکیں. اس سے بڑی بات کیا چاہیے مولا کہ ہم خود یہ گواہی دیتے ہیں ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. رب قدیر تو ہمارے ضمیر کو زندہ فرما. رب قدیر ہمارے ضمیر کو زندہ فرما. ہم میں روحانیت عطا فرما، ہم میں روحانیت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، روحانیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.